تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ شعراء آیات 176 تا 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تفسیر۔ اصحاب الایکہ کا مختصر ذکر سورہ حجر آیات 78 تا 84 میں پہلے گزر چکا ہے، یہاں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ مفسرین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ آیا مدین اور اصحاب الایکہ الگ الگ قومیں ہیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ اعراف میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کا بھائی فرمایا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یہاں اصحاب الایکہ کے ذکر میں صرف یہ ارشاد ہوا کہ اذ قال لهم شعیب، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا۔ ان کے بھائی اخوہم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس بعض مفسرین دونوں کو ایک ہی قوم قرار دیتے ہیں، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں جو امراض اور جو اوصاف اصحاب مدین کے بیان ہوئے ہیں وہی یہاں اصحاب الایکہ کے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت و نصیحت بھی یکساں ہیں، اور آخر کار ان کا انجام میں بھی فرق نہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں اقوال اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں، مگر ہیں ایک ہی نسل کی دو شاخیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی یا کنیز قطورہ کے بطن سے تھی، وہ عرب اور اسرائیل کی تاریخ میں بنی قطورہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو سب سے زیادہ مشہور ہوا، مدیان بن ابراہیم کی نسبت سے مدیانی یا اصحاب مدین کہلایا، اور اس کی آبادی شمالی حجاز سے فلسطین کے جنوب تک اور وہاں سے جزیرہ نما سینا کے آخری گوشے تک بحر قلزم اور خلیج عقبہ کے سواحل پر پھیل گئی۔ اس کا صدر مقام شہر مدین تھا، جس کی جائے وقوع عقبہ کے مغربی کنارے ایکا موجودہ عقبہ سے 5 دن کی راہ پر بتائی گئی۔ باقی بنی قطورہ، جن میں بنی دان دینانائٹس نسبتاً زیادہ مشہور ہیں، شمالی عرب میں تیمہ اور تبوک اور آلا کے درمیان آباد ہوئے، اور ان کا صدر مقام تبوک تھا، جسے قدیم زمانے میں ایکا کہتے تھے۔ یاقوت نے بلدان میں لفظ ایکا کے تحت بتایا ہے کہ یہ تبوک کا پرانا نام ہے، اور اہل تبوک میں عام طور پر یہ بات مشہور رہی ہے کہ یہی جگہ کسی زمانے میں ایکا تھی۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے لیے ایک ہی پیغمبر مبعوث کیے جانے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، اور ان کے علاقے بھی بالکل ایک دوسرے سے متصل تھے، بلکہ بعید نہیں کہ بعض علاقوں میں یہ ساتھ ساتھ آباد ہوں اور آپس کے شادی بیاہ سے ان کا معاشرہ بھی باہم کھل مل گیا ہو۔ اس کے علاوہ بنی قطورہ کی ان دونوں شاخوں کا پیشہ بھی تجارت تھا، اور دونوں میں ایک ہی طرح کی تجارتی بیماریاں اور مذہبی و اخلاقی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ بائبل کی ابتدائی کتابوں میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ بال فغور کی پرستش کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر ان کے علاقے میں آئے تو ان کے اندر بھی انہوں نے شرک اور زناکاری کی وبا پھیلا دی۔ پھر یہ لوگ بین الاقوامی تجارت کی ان 2 بڑی شاہراہوں پر آباد تھے جو یمن سے شام اور خلیج فارس سے مصر کی طرف جاتی تھیں۔ ان شاہراہوں پر واقع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے پیمانے پر راہزنی کا سلسلہ چلا رکھا تھا۔ دوسری قوموں کے تجارتی قافلوں کو بھاری خراج لیے بغیر نہ گزرنے دیتے تھے، اور بین الاقوامی تجارت پر خود قابض رہنے کی خاطر انہوں نے راستوں کا امن خطرے میں ڈال دیا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس پوزیشن کو یوں بیان کیا گیا ہے، اِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں قوم لوط اور اصحاب ایکا کھلی شاہراہ پر آباد تھے، اور ان کی راہزنی کا ذکر سورہ اعراف میں اس طرح کیا گیا ہے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر لوگوں کو ڈرانے نہ بیٹھو۔ یہی اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے لیے ایک ہی پیغمبر بھیجا اور ان کو ایک ہی طرح کی تعلیم دی۔
حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے قصے کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو آراف آیت 85 تا 93، ہود آیات 84 تا 95، عنکبوت آیات 36 تا 37۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل، پیمانہ ٹھیک بھرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم نہ دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہی جیسے ہم ہیں۔ ان نظنک لمن الکاذبین، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تفسیر، یعنی عذاب نازل کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور وہ تمہارے کرتوت دیکھ ہی رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں اس عذاب کا مستحق سمجھے گا تو خود نازل فرما دے گا۔ اصحاب الایکہ کے اس مطالبے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے اس جواب میں کفار قریش کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مطالبے کرتے تھے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر گرا دے ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے۔ بنی اسرائیل 93۔ اس لیے ان کو سنایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی مطالبہ اصحاب الایکہ نے بھی اپنے پیغمبر سے کیا تھا، اس کا جو جواب انہیں ملا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہاری طلب کا بھی جواب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظِّلَّةِ، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ تفسیر، اس عذاب کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں۔ ظاہر الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک باران عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ قرآن سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ اصحاب مدین کے عذاب کی کیفیت اصحاب الایکہ کے عذاب سے مختلف تھی۔ یہ جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے چھتری والے عذاب سے ہلاک ہوئے اور ان پر عذاب ایک دھماکے اور زلزلے کی شکل میں آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ان دونوں آیات میں بتایا گیا ہے اس کو ایک داستان سمجھنا درست نہیں۔ بعض مفسرین نے عذاب یوم الظلہ کی کچھ تشریحات بیان کی ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی معلومات کا ماخذ کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ علماء میں سے جو کوئی تم سے بیان کرے کہ یوم الظلہ کا عذاب کیا تھا اس کو درست نہ سمجھو۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔